السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب دیکھیں کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن اس بابرکت مہینے کی آمد سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ آئندہ ہمارے لیے کوئی رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، یا ہم آئندہ کسی رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا پائیں گے کہ نہیں اٹھا پائیں گے، یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کی قیمت کو جان لے، جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے جس میں وہ آج جی رہا ہے، اور اس میں آنے والے بابرکت لمحات اور نیکی کے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، ہمیں اس کے شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پر زندگی میں جو اہم مواقع ہوتے ہیں تو اس کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ کہیں شادی کا موقع ہوتا ہے، مہینوں پہلے گھر والے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کے امتحان ہوتے ہیں تو بچے خود کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، والدین بھی ساتھ ساتھ امتحانوں کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، تمام مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں، اور بچوں کے امتحانوں کے لیے خود کو فوکس کر لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان الفاظ میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رمضان کی خوشخبری دیا کرتے تھے کہ تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، دعا قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی دکھاؤ۔ بے شک نہایت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے۔ امام بہقی نے کتاب السنن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ نقل کیا ہے، اور یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری مہینے میں خطاب فرمایا تھا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر بڑے مرتبے والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کر دیے ہیں اور رات کا قیام کو نفل کر دیا ہے، اور جو اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ، کسی نیک کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرے گا تو اس کو اس کا اتنا ثواب ملے گا جتنا دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کا ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے ایک فرض ادا کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرایا تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو کسی روزے دار کا روزہ لسی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پھر پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی چھوٹی سی کوشش بھی کوئی کرے گا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ قدردانی فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اس مہینے میں اپنے غلام یعنی نوکر سے کم کام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو اس خطبے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والا مہینہ ہم سے چند کاموں کا تقاضا کرتا ہے۔ اگرچہ ہم زندگی میں کئی رمضان گزار چکے ہیں، بہت سے کام ہم کرتے بھی رہے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں تازہ کریں گے۔ اب دیکھیں، جو کپڑے ہم سال کے بعد استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو ہوا لگواتے ہیں کہ تھوڑے فریش ہو جائیں۔ اسی طرح گھر میں اگر بند گھر تھا، آپ سال بعد اس بند گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے آپ اس کی کھڑکیاں دروازے کھول دیتے ہیں، کیوں؟ کہ فریش ایئر اندر آئے، گھر صاف ستھرا ہو جائے، پھر ہم اس میں رہیں۔ حالانکہ وہی گھر ہوتا ہے،
آپ نے ساری زندگی پہلے صاف رکھا ہوتا ہے، اب صرف 1 سال کے لیے آپ کہیں گئے اور آپ آ کے آپ نے کھول لیا۔ تو دل کا بھی یہی حال، یہ اندر کا گھر، یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی کھڑکیاں کھولیں، ہم آنکھ کان دل دماغ اس طرح کھولیں کہ پھر سے یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہمارے اندر آ جائیں، ہم وہ عمل بھی کریں اچھی نیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ کریں، جذبے کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کا شوق دیکھتا ہے اور اس شوق کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح دوڑ دوڑ کر نیکی کر رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کے فضل سے یہ نیکیوں کے موسم بہار رمضان کی آمد ہے۔ اور رمضان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اور آپ کی تعلیمات کے مطابق یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ صبر والا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اور نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں اس مہینے کی قدر کو جاننا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور اس کے سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام عرش پر ہوتا ہے اس مہینے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو زمین پر نیکیوں کا موسم بہار آتا ہی ہے، لیکن وہاں بھی اس کی قدردانی میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور اے برائیوں کے کرنے والے رک جا۔ یعنی یہ مہینہ نیکیوں کے کرنے کا ہے تو برائی والے کو روکنے کو کہا جاتا ہے، اور رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب خود سوچیں کہ ہمارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ہر رات کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ اب دیکھیں دنیا کے جیل خانے سے آزادی کے موقع پر کتنا کوئی خوش ہوتا ہے، تو دنیا کی کسی تکلیف سے کسی قید سے رہائی پر، تو وہ لوگ جو اپنے برے اعمال پر جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں، اس مہینے کے آنے پر جب توبہ استغفار کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو اہل جنت میں سے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بندوں کو آزادی کے ساتھ نیک کام کرنے کا ماحول اور موقع عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ موقع اور ماحول ہمیں پورے سال میں نہیں ملتا جو کہ اس مہینے میں نصیب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے خوب ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اب جب کہ ہمارے پاس اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس میں کچھ مخصوص کام کرنے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ اب دیکھیں ہمارا دین ہے 2 اہم چیزوں پر مشتمل ہے، ایک طرف حقوق اللہ ہے، دوسری طرف حقوق العباد ہے، اور حقوق اللہ میں سے عبادات، اور سب سے پہلی چیز تو خود روزہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ تقوی ایک خاص احساس کا نام ہے، شعور کی بیداری کا نام ہے۔ اور کس بات کا شعور جاگتا ہے تقوی میں؟ کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے سنبھل کے یہ زندگی گزارنی ہے، مجھے ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، مجھے اپنی عبادات پہ توجہ کرنی ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ گویا ایک زندگی وہ ہے جو غفلت کی زندگی ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے جو شعور کی زندگی ہے، جو ایک حساس دل گزارتا ہے، اور تقوی ہمارے اسی احساس کو زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، شدید بھوک ہوتی ہے، کھانا سامنے ہوتا ہے، ہمیں خیال آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے نہیں کھانا۔ آپ تنہائی میں ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، پیاس سخت لگی ہوئی ہے، ایک قطرہ اپنے پانی کا آپ اپنے حلق کے اندر جانے نہیں دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ہوش و حواس رکھتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھتا ہے، جس کے اندر شعور ہے، جس کا دل زندہ ہے۔
جس کا ضمیر مردہ نہیں ہے، جس کو یقین ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اور رمضان کے 30 دن دراصل ہماری ٹریننگ کرتے ہیں کہ اے بندہ مومن، صرف رمضان میں نہیں، بعد میں بھی تم روزے کی حالت میں، تمہیں تو ساری زندگی روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو مخصوص قسم کا روزہ ہے جس میں صرف حلال چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس سے رک رہے ہو، کیونکہ صوم کا مطلب ہی رک جانا ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم سے تم حلال سے رک سکتے ہو تو اللہ ہی کی خاطر، اللہ ہی کی محبت میں، اللہ کی خوشی میں، اسی کی رضا میں حرام سے بھی رک جاؤ، اس سے بھی بچ جاؤ، اور یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ صرف ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ دل کی آنکھیں بھی کھولتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ امت مسلمہ ایک باشعور زندگی بسر کرے، غفلت کی زندگی نہ گزارے، جاہلوں کی طرح نہ جیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ تو روزہ دراصل ہمارے شعور کو بیدار کرتا ہے، ہمیں غفلت سے نکالتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اور تقویٰ کا اگر ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں تو ہم فوراً جواب دیتے ہیں نا، تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنا، بچنا، فوراً اس کا مطلب آتا ہے نا ذہن میں، احادیث بھی دہرا دیتے ہیں۔ لیکن تقویٰ کی روح کے بارے میں ہم جانتے نہیں۔ یاد رکھیں، تقویٰ ایک خاص کیفیت کا نام ہے، یہ ہمارے اندر کے احساس کو جگانے کا نام ہے۔ یہ بڑی اونچی اور قیمتی صفت ہے، اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ بڑے نصیبے والے کو ملتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور تقویٰ وہ ہے جس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ تقویٰ وہ ہے جس میں رزق کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر دل میں تقویٰ ہے تو دنیا کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ برائیوں کو جھاڑ دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، وہ جنت جس کی وسعت میں زمین اور آسمان سما جائیں۔ انہی لوگوں سے مغفرت کا وعدہ ہے، جنت ان کی وراثت ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو تقویٰ کا مطلب ہے بچنا، اور یہ چیز ہماری فطرت میں ہے کہ ہم خود کو نقصان سے، تکلیف سے بچاتے ہیں، نفع کا لالچ کرتے ہیں، اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور اگر نفع حاصل کرنے کی طلب اور قوت ہمارے اندر نہ ہو تو زندگی کی بقا ناممکن ہو جائے۔ دیکھیں، ہم جلتی آگ میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتے، بلکہ ہمارا ہاتھ قریب جاتا ہے تو خود بخود ہم اس کو واپس کھینچ لیتے ہیں، غیر ارادی طور پہ۔ بچہ ہے نا، ہیٹر لگا ہوا ہے، کہیں چولہا جل رہا ہے، وہ اس طرف جاتا ہے، ماں فٹافٹ اس کو پیچھے کھینچتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ یہ ہیٹر کی ہیٹ، یہ چولہے کی آگ، اس میں جلانے کی صلاحیت ہے، اور یہ میرا نقصان کر دے گی، کیونکہ یہ نقصان ہمارے تجربے میں ہے نا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے اس سے بچنے کی قوت بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک آگ اور بھی ہے، یہ ایمان، عمل فکر اور اخلاق کی خرابیوں سے بھڑکتی ہے۔ اور وہ کون سے راستے ہیں جن پر چل کر ہم آنے والی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے خود کو بچا سکتے ہیں، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ وہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اس آگ سے خود کو بچاؤ۔ حق کا انکار کرنا، نافرمانی، ظلم، جھوٹ، چغلی، غیبت، حرام مال، دوسروں کا حق مارنا، اذیت دینا، دکھ دینا، یہ سب کے سب آگ ہیں۔ لیکن اس آگ کو نہ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہم اس کی تپش کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہی اس میں جلنے کا تجربہ ہم اس دنیا میں لے سکتے ہیں۔ دنیا کی آگ سے تو ہم لازماً بچتے ہیں نا، کیونکہ اس میں ہاتھ ڈال کر جلنے کا مزہ فوری مل جاتا ہے، اور اس کے نقصان کا ہمیں پورا یقین ہوتا ہے۔ اگر یہ یقین ہمارا اس بات پر ہو جائے کہ جھوٹ بولیں گے تو زبان آگ میں جل رہی ہے، حرام کھایا تو پیٹ انگاروں سے بھر رہا ہے، حرام راستے پر چلے تو آگ میرا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا بن رہی ہے، تو ہی ہم خود کو غلط کاموں سے روک سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کی آگ کا تقویٰ ہے، اور متقی قرآن سے ہدایت پاتا ہے،
اور متقی کی صفات قرآن کیا بتاتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کچھ بتا دیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ آج ہمارے ایمان کی خرابی، ہماری نیکیوں سے دوری، ہمارے برے اعمال، یاد رکھیں یہ کل کی آگ ہے۔ آج ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، آج ہم فیل بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایمان بالغیب رکھنے سے ہی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور متقی وہی بن سکتا ہے جو دل سے رب کو مانتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے، اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے، مال دیا ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، علم ہے، سب اس کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ ہر وقت محبوب سے ملنے کا انتظار اسے بے چین رکھتا ہے، اس سے ملاقات کی تیاری میں وقت گزارتا ہے، اور ہر کام کرتے ہوئے سوچ کیا ہے؟ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں تقویٰ صرف ظاہری رسومات کا نام نہیں ہے، چند ریچولز ادا کر کے ہم متقی نہیں کہلا سکتے۔ یہ اندر کی قوت اور یقین کا نام ہے کہ کوئی ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور یہ سوچ اگر ہمارے اندر پختہ ہو جائے تو لوگوں کا دباؤ، معاشرے کے رسم و رواج، برادری، خاندان، کچھ بھی راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ انسان صرف وہ کرتا ہے جو اس کے رب کو پسند ہے، جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ یہ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، اور اس کے بغیر نہ ہم خود کو سنوار سکتے ہیں، نہ ہی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، نہ ہی عبادات کا اجر پا سکتے ہیں۔ اور یہ تقویٰ پورا سال مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، تقویٰ کی فیلنگ آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے کھانا پینا کچھ نہیں ہے کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور ادھر رمضان رخصت ہوا اور ادھر تقویٰ بھی رخصت ہو گیا۔ ہماری سوچ ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس رمضان میں ہم قرآن اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ میرے دل میں تقویٰ کی وہ کیفیت پیدا ہو، اللہ کے ہونے کا احساس میرے اندر داخل ہو، جو میرے وجود اور میری سوچ کا حصہ بن جائے۔ گویا اس رمضان میں ہم سب ایک ٹارگٹ رکھیں گے، اور وہ ٹارگٹ ہوگا تقویٰ کا حصول، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے، تبھی ہم اس کیفیت تک پہنچ سکیں گے۔ اور رمضان میں کرنے والے کاموں میں اہم ترین کام ہے قرآن سے تعلق رکھنا، اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، تو زیادہ سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ رمضان میں ہی ہوگا۔ اور اس تعلق کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے کہ دن میں ہم اس کی تلاوت کریں اور رات کو قیام کی حالت میں ہم اس کو سنیں۔ اور قرآن پاک کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ سب سے افضل، سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کو بھیجا گیا، اور پیغمبروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اور کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکیں، ان کو آگاہ کر سکیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ عظیم ترین کتاب اس لیے آئی ہے کہ تمام انسانیت کی اس کے ذریعے سے رہنمائی کی جائے۔ یہ عزت والی کتاب ہے، یہ بلند درجہ کتاب ہے۔ اور یہ کیوں آئی ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کو خبردار کرے۔ تو یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے ہے، سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کیا کتاب کے اترنے کا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کتاب کا پیغام تمام دنیا تک پہنچ گیا؟ کیا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے اس کلام سے فیض یاب ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فریضہ ادا کر کے جا چکے، اور آپ نے جاتے ہوئے یہ امانت کس کے سپرد کی تھی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس امانت کو خوب نبھایا۔ لیکن آج کے اس دور میں آپ، ہم سب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کتاب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ جڑنے سے ہوگا، تلاوت کی شکل میں ہوگا۔
یعنی اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا حق ادا کریں تو اس کے لیے ہمیں اس کے ساتھ خاص تعلق، ذاتی تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اب دیکھیں، آپ کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا ایک ذاتی تعلق ہو جاتا ہے۔ کچھ انسان ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق ہوتا ہے، وہ آپ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ بازار جاتے ہیں، بہت سی دکانیں دیکھتے ہیں، کسی دکان میں آپ جاتے ہیں، بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق نہیں ہے۔ بازار میں رکھے ہوئے ڈیکوریشن پیس ہیں، آپ ان کو اٹھا اٹھا کے صاف نہیں کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ وہ آپ اس کو اپنا نہیں سمجھتے۔ لیکن گھر کی چیزوں کو آپ اپنا سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے ساتھ جب ہمارا ذاتی تعلق ہوگا، جب ہم اس کو اپنا سمجھیں گے، جب ہی ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بغیر سوچے سمجھے پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں کی زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کسی سے رستہ پوچھتے ہیں، وہ اپنی زبان میں بتاتا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ اس نے کیا بتایا، تو آپ تو اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ اسی طرح جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم زندگی کا وہ مقصد پا نہیں سکتے جو اس کتاب کے ذریعے مل سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر اہتمام کیجئے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور جب ہم عام طور پہ خود سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی نہیں آتی، پھر تھوڑی دیر بعد ہم گھبرا جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم رمضان میں تھوڑی دیر اکٹھے ہوں، روز قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو اس طرح سے کریں گے کہ کل سے آدھا پارہ روزانہ آپ کو اس گروپ کے اندر سینڈ کیا جائے گا، اور ہم سب نے ایمانداری سے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ اس کو ضرور سنیں، اور شروع سے لے کر آخر تک کم از کم موٹی موٹی باتیں تو ہم جان لیں کہ یہ کتاب ہم سے کیا کہتی ہے۔ پھر سال بھر اس کی ڈیٹیلز ہم پڑھتے رہیں جتنا جتنا موقع ہو، لیکن یہ رمضان کا وقت سارے قرآن کی دہرائی کا وقت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنا بھی قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے، اور آخری سال آپ نے یہ دہرائی 2 مرتبہ کی تھی۔ ایک ہوتا ہے خود پڑھنا، ایک ہوتا ہے سننا۔ قرآن پاک میں قرآن پاک کے سننے کا بہت دفعہ ذکر آتا ہے۔ دیکھیں، تلاوت تو ہم گھر میں کر لیں گے، صبح کے فجر کے بعد ہم عام طور پہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت پڑھتے ہیں، پھر رات کو ہم تراویحوں میں بھی قرآن مجید کو سنتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی اہتمام ہم کریں گے۔ لیکن اس کا ترجمہ سننا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، یہ اگر ہم کام کریں کہ ہم یہ آدھا پارہ ڈیلی سن لیں تو ہماری صبح اور رات کی دونوں عبادتیں زیادہ پر اثر ہو جائیں گی، آپ زیادہ انجوائے کر سکیں گے، آپ اپنے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنے دل کے اندر ایک خاص تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور جہاں تک قرآن کے سننے کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود بھی پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو پڑھ کر سناؤں، آپ پر تو قرآن اتارا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سنوں، یعنی قرآن کو سننا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ اور قرآن پاک سے تعلق کے علاوہ اس مہینے کا اور خاص کام ایک ہے، وہ ہے دعائیں مانگنا۔ خوب خوب فائدہ اٹھائیے اس موقع سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں ہے، ہم میں سے کون ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، کون ہے جو کسی مشکل کا شکار نہیں ہے، تو جس میں ہم اللہ سے رجوع نہ کریں اس ہستی کی طرف جو تمام مشکلات کو دور کر دے ہماری، وہ تو صرف ایک ہستی ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، فریاد رس وہ ہے، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ تو ہمیں بن مانگے دے رہا ہے، تو مانگنا تو اس کو بہت پسند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے اور ان میں بھی جو بھی اتری نہیں، یعنی دعا جب انسان کرتا ہے تو کئی آنے والی آفات ہیں وہ بھی واپس پلٹ جاتی ہیں۔
اور جس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں، یعنی اللہ کی بات بھی مانو۔ اگر اللہ سے کو پکارتے ہو، اللہ سے دعائیں مانگتے ہو تو اس کی بات بھی مانو، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ پا جائیں۔ تو یاد رکھیں دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ بعض اوقات دعا دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کی قبولیت آخرت کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے، یا بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنی ان دعاؤں کا اجر آخرت میں دیکھے گا جو اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو دعا پوری توجہ کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ اور دعا کی قبولیت کے اوقات میں سحری کا وقت ہے، اب اس میں انشاءاللہ روز آپ اٹھیں گی، سحری تیار کریں گی، میز لگائیں گی، برتن رکھیں گی، تو دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتے رہنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے فارمل طریقے سے جائے نماز بچھاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کام کاج کر رہے ہیں لیکن دل ہی دل میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ میری یہ مشکل ہے تو حل کر دے، یہ میرا کام ہے یہ تو نہیں کرنا ہے، جو بھی دنیا کا آخرت کا، کیونکہ مومن صرف دنیا تو نہیں مانگتا نا، وہ آخرت بھی مانگتا ہے ساتھ، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں خوب خوب مانگیں۔ پھر اسی طرح افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اذان اور اقامت کے دوران میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ جس رب کے حکم سے ہم حلال چھوڑتے ہیں، اس رمضان میں ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں حرام سے بھی بچا لے اور ہر طرح کی حرام کاری سے حرام کاری کو ہماری زندگیوں سے نکال دے، تاکہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، بھاگنا ہے کہ ہمارے روزے اس طرح نہ گزریں جیسے عام دنوں میں ہم رہتے ہیں، بلکہ روزے کے دن میں اور عام دنوں میں فرق ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو گالی گلوچ کرے نہ بیہودہ کلام کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں اور لڑنا چھوڑ دے۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب دن گزر رہا ہوتا ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو انسان کا لڑنے کو دل کرتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں، بچے نے کچھ کہہ دیا اس کو پٹک کے ایک تھپڑ لگا دیا، کسی اور نے کچھ کہہ دیا اس کو ڈانٹ دیا، تو یہ جو اریٹیشن ہوتی ہے نا، اس میں بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ روزہ رکھ کے ہم اپنی زبان کی حفاظت نہ کر پائیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں، بلکہ لغو، بیہودہ اور بے حیائی کی بات کرنے سے بھی رکنے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور بچنے والی ضروری چیزوں سے پرہیز کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنی راتوں کے قیام سے سوائے رات جگے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا رمضان ایسا ہو کہ ہم نے صرف بھوک کاٹی ہو یا صرف رات کو قیام کر کے آ جائیں اور کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ ہمیں شعوری کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ذہنی عملی طور پر تیاری کرنی ہے۔ اللہ کرے یہ رمضان ایسا آئے کہ ہمارے دل بدل جائیں، ہمارا عمل بدل جائے، امت مسلمہ کا حال بدل جائے، اور اس کے لیے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنا حال نہیں بدلتی۔ تو جب تک ہم اپنا حال نہیں بدلیں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے،
جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں خود بخود کوئی نیکی نہیں ہو جاتی۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی لگانی ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، اپنا وقت بھی لگانا ہے، محنت کوشش کرنی ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے قرآن کا سیکھنا فیول کا کام دیتا ہے۔ جس طرح گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، اسی طرح انسان کی بھی نیکی میں سستی ہونے لگتی ہے۔ تو اگر ہم باقی چیزوں کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کر لیں اور کچھ کام ہم ایک دوسرے کے مل جل کے کر دیں، کیونکہ ابھی رمضان آنے میں وقت ہے تو کئی کام ہوتے ہیں کرنے والے، کپڑے لینے ہیں، درزی کو کپڑے دینے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، گروسری کرنی ہے، ایک لسٹ بنائیں کہ مجھے کیا کیا ضرورت ہو سکتی ہے رمضان میں اور عید کے لیے۔ ان سب چیزوں کی رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کر کے رکھیں، تاکہ جب یہ مہینہ آئے تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نیکی کے کاموں میں تیز آندھی سے بھی زیادہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ آگے ہو جائیں۔ کیونکہ تیز ہوا کیا کرتی ہے؟ چلتی رہتی ہے نا، اور اس کا اثر ہر جگہ پہنچتا ہے۔ یعنی تیز ہوا کیا ہے؟ اڑنے کی علامت ہے۔ عام زندگی میں ہم چلتے ہیں، رمضان میں ہمیں بھاگ دوڑ کرنی ہے، اس طرح بھاگنا ہے جیسے ہم اڑ رہے ہیں نیکی کے لیے۔ اب دیکھیں، ایک بس کی رفتار ہوتی ہے، ایک جہاز کی رفتار ہوتی ہے، ایک گاڑی کی رفتار ہے، تینوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر عام دنوں میں ہم نیکی گاڑی کی رفتار سے کرتے ہیں تو رمضان میں جہاز کی رفتار سے کرنی ہے ہمیں۔ اس کے لیے پہلے سے کمر باندھنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر کر دے اور ہمیں اپنا قرب نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔